احساس ذمہ داری بھرپور قائم ہو جائے. کب؟ جب اس کے اندر امانت داری پائی جائے. ہر معاملے میں، عبادت کے معاملے میں ہو، ریاضت کے معاملے میں ہو، اپنے ذاتی اعمال میں ہو، معاشرتی معاملات میں ہو، چاہے دنیاوی معاملات ہو یا دینی معاملات ہو، تمام معاملات میں بندہ امین ہو. یہ بہت بڑی ذمہ داری والی بات ہے کہ ہم آج امانت داری کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اندر احساس ذمہ داری کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احساس ذمہ داری ہر ایک کو اپنی اپنی زندگی میں اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس تو لگا رہتا ہے. ہر کوئی آپ دیکھیں گے صبح سے شام تک اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں تو شام تک ہم اپنی ذمہ داریوں کا تو احساس رکھتے ہیں، لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے لیے ہم اپنے دن بھر میں کون سے ایسے اعمال کرتے ہیں جو ذمہ داری والے ہوتے ہیں. ہمیں بہت سے ایسے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے جو بات بتلانے جا رہا ہوں ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس سے بری ہے. ہر کوئی اس میں شامل ہے. صبح سے لے کر شام تک ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، اس کے فرائض اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی پاسداری کرنا، ان کو حساس نظر سے دیکھنا اور اس کی ذمہ داری کو سمجھنا اور اس کو لے کر چلنا ہم میں ہر ایک میں کوتاہیاں ہوتی ہے. آج انشاءاللہ اس جمعہ کے خطبے میں ہم اپنے ان احساسات کو گنوائیں گے جو ہم ضروری سمجھتے ہیں، اور احساس ذمہ داری ایک بہت بڑی چیز ہے جس کو ہر ایک کو سمجھنا چاہیے. اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر جو بھیجا ہے، اس کے بھیجنے کا جو اصل مقصد ہے، مین پوائنٹ جسے کہا جائے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے لیے ہمیں چنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں عبادت کے لیے چنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندے پر سب سے بڑا فضل ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الذاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے مخلوقات میں بیش بہا مخلوقات ہیں ہماری، ہم نے بہت سی چیزیں پیدا کی ہیں، لیکن اس مخلوق میں جس کو ہم نے بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے، ان میں دو ایسی مخلوق ہیں جس کو انسان اور جن کہا جاتا ہے. ان دونوں کو صرف اور صرف عبادت کے غرض سے پیدا کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور ایک ایسی مخلوق جو ہمیں نظر نہیں آتی ہے، یہ دو مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے خاص کر لیا ہے. اور ہماری سب سے بڑی ذمہ داری اب یہ ہو گئی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم سے چاہتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے. اور یہ عبادت ایک ایسی چیز ہے جس میں ہماری بیش بہا کوتاہیاں ہیں، اور ہمیں اپنی ان ذمہ داریوں کا ذرا برابر بھی احساس نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں. آج ہم میں ایسے ہیں جو جمعہ میں نظر آتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو وقت ملتا ہے آ کر نماز کو ادا کر دیتے ہیں بحیثیت ایک قرض کے جو اتار دیا جاتا ہے جمعہ. لیکن ذمہ داری کا اصل احساس کیا ہے؟ وہ ذمہ داری کا احساس یہ ہے کہ ہم نے کتنے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق، ان کے کہے ہوئے کے مطابق جو باتیں، جو احکامات، جو کام انہوں نے کرنے کے لیے کہے ہیں، اس پر ہم کتنا کھرا اترے ہیں، اسے آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ انہی چیزوں میں ایک احساس ذمہ داری کا بہت بڑا پہلو جو رکھتا ہے وہ ہے امانت داری. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. امانت داری ایک ایسی چیز ہے جو اپنے اندر احساس ذمہ داری کو اجاگر کرتی ہے، جلاتی ہے. وہ انسان اگر امانت دار ہو، امین ہو، اپنے ہر زندگی کے پہلو میں وہ ضرور بھی ضرور اس چیز کو قائم رکھنے کی کوشش کرے گا کہ اس کے اندر
اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب انسان کے اندر سے اپنی ضمیر مر جاتا ہے اس کا، کچھ لوگوں کا جب ضمیر ختم ہو جاتا ہے ضمیر فروشی آ جاتی ہے، یعنی اپنے ضمیر کو جب لوگ بیچ دیں یا اپنے ضمیر کو مار دیں تو ان کے اندر احساس ذمہ داری کی سب سے اہم چیز ختم ہوتی ہے۔ جب انسان کا اپنا ضمیر، آج دیکھیں گے ہمارے اپنے لوگوں میں، ہم اور آپ میں، ہمارے آنکھوں سے کبھی آنسو ہی نہیں نکلتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہمارے دلوں میں قائم نہیں رہا۔ ہمارے اسلاف میں کہا جاتا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب ڈر اور خوف اور خشیت کی بات آ جاتی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ آپ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کو لے کر کے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یاد کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور ان کی داڑھی بھیگ جاتی ہے۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہماری آنکھیں نم تک نہیں ہوتی، افسوس کی بات ہے۔ وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اندر سے احساس ذمہ داری کو ختم کر دیا، ہم نے اپنے ضمیر کو فروخت کر دیا، ہمارا ضمیر ختم ہو چکا۔ ہمیں کسی چیز کے اوپر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل کے اندر سے ہمارے ڈر جو ہے ختم ہو چکا، جس کی وجہ سے نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے آنکھ کا پانی ختم ہو گیا۔ اور ایک چیز یہ کہ ہم نے اس دنیا کو اپنے لیے خاص کر لیا، یہ دنیا ہمارے لیے یہی جنت بن گئی اور اس میں ہم نے آسانیاں، سہولتیں اور تمام وہ چیزیں جو ہماری ضروریات کی ہیں اس کو اپنانے لگے، اور ساری سہولیات کو اختیار کرنے کی بنا پر نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارا اپنا احساس مر چکا، ہمیں ذمہ داری کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کی جو چیزیں ہیں، ہر چیز ہمیں آج محبوب بن گئی، ہر چیز آپ دیکھیں گے انسان دنیا کو بڑا محبوب سمجھنے لگا، اسے پسند کرنے لگا اور اسی کو اپنی زندگی سمجھ بیٹھا ہے۔ حقیقی دنیا کیا ہے؟ حقیقی زندگی کیا ہے؟ آخرت کی زندگی ہے جو انسان بھلا بیٹھا ہے۔ زندگی 60 سال کوئی جی رہے ہیں، کوئی 50 سال، کسی کی مدت اس سے کم ہے، کوئی زیادہ جی رہے تو 60 70 سے 80 سال۔ کہ اس مختصر سی زندگی کو آخرت کی اس لمبی زندگی جو آنے والی ہے لوگ بھلاتے ہیں۔ جبکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کراہیت بیان کی ہے، دنیا کی حب الدنیا و کراہیت الموت۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا کی محبت تم لوگوں کے اندر داخل ہو جائے گی جب قیامت قریب آ جائے گی، اور تمہارے اندر ایک اور چیز یہ آ جائے گی کہ موت سے تمہیں کراہت محسوس ہوگی، موت سے تمہارے دلوں میں تنگی آ جائے گی، موت سے تمہیں خوف رہے گا۔ صحابہ وہ تھے جو جب جنگوں میں جاتے تو اپنی جان ہتھیلی پہ لے کر نکل جاتے، انہیں موت کا کبھی خوف نہ تھا۔ جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے کھجور اٹھا رہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا بہتر ہوتا کہ تم جنگ میں کسی سے لڑتے اور شہید ہو جاتے، تم جنت کی کھجوریں کھاتے۔ انہوں نے جتنی ہاتھ میں کھجوریں تھی اسے زمین پہ ڈالی، فوراً جنگ میں گئے، جہاد کیا اور وہیں شہید ہو گئے۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں جبیر کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنت کے اندر ماشاءاللہ کھجوریں کھائے۔ آج ہماری دنیا اتنی محبوب ہو گئی کہ ہم تمام تر سہولیات کو اختیار کرتے ہوئے احساس ذمہ داری کو ختم کر دیے۔ ساری چیزیں اپنی جگہ، عبادات جیسی بہت ہلکی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آسمان پر گئے تو 50 نمازیں آئیں تو کہا میری امت کے لیے نمازیں بھاری ہو جائیں گی موسیٰ علیہ السلام کے قول کے مطابق۔ انہوں نے 5 نمازیں آخری تحفہ لے کر آئے، آج یہ 5 بھی ہمارے لیے مشکل ہوئی۔ 5 وقت کی نمازیں ہمارے لیے پڑھنا مشکل ہو چکا ہے۔ 5 وقت کی نمازوں کے لیے ہم مسجد آنے کو بہت زیادہ اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں، اس سے زیادہ ہمارے ضمیر کے مر جانے کی علامت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ ہمارے اندر احساس ندامت کے جو ہے ذمہ داری کے ختم ہونے کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ اسی طریقے سے آج جن چیزوں کا خاتمہ ہمارے اندر ہو گیا احساس ذمہ داریوں میں، ایک یہ کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت یوں ہے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، فالامیر
أمر على الناس وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم عن رعيته والمرأة راعية على بيت بعلها وولدها وهي مسؤولة عنهم والعبد على راع مال سيده وهو مسؤول عنهم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت جس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک روایت میں تمام وہ چیزوں کو بتلا دیا ہے کہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنی اپنی چیزوں کا ذمہ دار ہے اور اس احساس ذمہ داری کو اپنے اندر رکھتے ہوئے وہ ساری ذمہ داریوں کو نبھائے. ذمہ داریوں میں ذمہ داری اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلائی وہ پہلی ذمہ داری ہے کہ خبردار ہو جاؤ آپ لوگوں میں سے ہر ایک مسئول ہے, پوچھا جانے والا ہے. ہر ایک سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک چیز کا حساب پوچھے گا. ہر چیز کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا. اگر کوئی امیر ہے کسی جماعت کا تو اس امیر سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اگر کوئی کسی پر مالک ہے حاکم ہے تو اس حاکم سے اس کے ماتحتوں جو اس کے نیچے ہیں ان کے سلسلے میں سوال کیا جائے گا. اور آدمی جو گھر کا ممبر ہوتا ہے, بڑا ہیڈ ہوتا ہے, اس سے بھی سوال کیا جائے گا کہ اس کے گھر والوں کے لیے اس نے کتنی ذمہ داریوں والا کام کیا. اسی طریقے سے عورت اپنے بچوں کے سلسلے میں اپنے شوہر کے سلسلے میں ذمہ داریوں میں کوتاہیاں کرتی ہے تو اس سے بھی احساس کا سوال کیا جائے گا, اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داریوں کو کیوں ادا نہ کیا. اسی طریقے سے اگر کوئی غلام ہے کسی کے یہاں کام کرتا ہے تو اس کام کرنے والے سے بھی سوال کیا جائے گا اس کی ذمہ داریاں اس نے کتنی اچھے طریقے سے نبھائی. اسی طریقے سے بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کرتا ہے, کل قیامت میں ہر بندے سے اللہ سوال کرے گا کہ تمہاری نمازیں کتنی تھی اور تم نے اپنی نمازوں میں ریاکاریاں کتنی کی ہیں. اسی طریقے سے تم اپنی نمازوں میں کتنا جو ہے کھڑے اترے ہو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مکمل طریقے سے عبادت کرتے. ہر ایک کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھنے والا ہے. لہذا اپنے آپ کو ایک ذمہ دار اور حساس انسان بنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں, دنیا کے تمام معاملات میں, اپنے ذاتی معاملات میں, معاشرتی معاملات میں, آپ حق میں, اپنے ذاتی معاملات میں, معاشرتی معاملات میں, آپ ہر معاملے میں اپنی ذمہ داری کا احساس برقرار رکھیں. اگر آپ کے اندر احساس ذمہ داری ختم ہو جائے تو آپ کا ضمیر ختم ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر آپ کے دلوں سے نکل جائے گا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر ٹکڑا کہا, الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ. اگر آپ اپنی اولاد کے سلسلے میں کوتاہیاں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن آپ سے سوال کرے گا کہ آپ نے اپنی اولاد کے سلسلے میں کیوں کوتاہی کا معاملہ کیا. آپ اپنے بچوں کے سلسلے میں اگر کوتاہی کا معاملہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سلسلے میں آپ سے ہر ایک کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں حکومت دی ہے امیر ہے یا کچھ بھی ہے, اس کے ماتحتوں کے نیچے جو اس کے نیچے رہنے والے لوگ ہیں ہر ایک پر اس کے سلسلے میں سوال کیا جانے والا ہے. اس کائنات کے اندر رہنے والی ہر وہ شے اگر کسی جانور نے کسی جانور پر ظلم کیا تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا وہاں بدلہ لینے والا ہے. انسان کو بدل سے اولا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ لے. آج احساس ذمہ داری کے ختم ہونے کی وجہ سے معاملات یہ ہو گئے ہیں کہ ہم کرسیوں کی چاہت کرنے لگے. اسی طریقے سے ایک اور آپ کو روایت سنا دوں کہ اس کی سزا کیا ہے. جو لوگ اپنی احساس ذمہ داری کو ختم کر چکے ہیں, قرآن و حدیث سے ناطہ توڑ چکے ہیں, جن کا قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہ رہا, ان لوگوں کی حالت کیا ہے. حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم القيامة وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. کہتے ہیں معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یقیناً میں نے سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ما من عبد, کوئی بھی بندہ, چاہے جو کوئی بندہ ہو, یسترعیہ اللہ, اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں اگر کسی کو ماتحت بنا کر کے بھیجا ہے, اگر وہ حاکم ہے, اللہ نے اس کے ہاتھ میں ذمہ داریاں ڈالی ہے اور وہ بندہ اپنی ان ذمہ داریوں میں کوتاہیاں کرتا ہے, اپنی ان ذمہ داریوں سے دور بھاگتا ہے,
यौम यमूतु, और उस वक़्त मरता है कि वो जिम्मेदारियों में कोताहियाँ करा है। यौमल क़ियामती, तो क़यामत के दिन ऐसा बंदा यौम यमूतु व हुवा गाश, और उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने एहसास ज़िम्मेदारी को ख़त्म कर दिया, दुनिया की ज़िंदगी को अल्लाह के उसूल और कानून के मुताबिक ना किया और अपनी ज़िंदगी को बिना जिम्मेदारी के, गैर जिम्मेदारी के गुजार दिया। इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, और अपनी रियाया के ऊपर उसने, मातहतों के ऊपर उसने रहम करम का मामला ना किया, अल्लाह ताला जहन्नम जो है उस शख्स के हक में लिख देता है, जन्नत हराम कर देता है। इतनी बड़ी सजा है मेरे भाइयों। अगर जिम्मेदारी का अपने अंदर एहसास ना हो, अगर हम इबादतों में कोताहियाँ करें, दुनियावी मामलात में लोगों से कोताहियाँ करें, हमारी छोटे छोटे गलतियाँ जो हम दुनिया के अंदर करके चले जाएं, लोगों पर जुल्म करें, अपने माता पिता पर जुल्म करें, अपने से नीचे वालों पर जुल्म करें, अगर आप ताकतवर हैं और कमजोर पर आप जुल्म करके चले जाते हैं तो आप लोगों को जान लेना चाहिए कि इसकी सजा ये है कि आपके अंदर से एहसास जिम्मेदारी को अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत में पूछने वाला है। आपने अपनी ताकत का जो गलत इस्तेमाल किया, अल्लाह तबारक व तआला उसके सिलसिले में आपसे सवाल करेगा, और कल क़यामत के रोज़ अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए जन्नत हराम कर देगा। अल्लाह, कितनी बड़ी वईद है उन लोगों के लिए जो अपनी जिंदगी हवा में गुजार लेते हैं। कितनी बड़ी वईद है जो लोग दुनिया की जिंदगी को अपना मुकद्दर बना लेते हैं और आखिरत की उस बड़ी जिंदगी को भूल जाते हैं जो हमेशगी वाली है और हमेशा हमेशा कायम और दायम रहने वाली है। हाज़रीन गिरामी, इतना ही नहीं है बल्कि अल्लाह के इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, अमानतें अल्लाह तबारक व तआला इस सिलसिले में पूछेगा कि तुमने अपनी जिम्मेदारियों में उन अमानतों का क्या किया जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे हाथ में दी, चाहे वो लोगों के जरिए से क्यों ना, चाहे वो अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों के जरिए से क्यों ना हो, हर एक के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कल सवाल करेगा। आप और हम आज गौर करें हमारे हाथों में अल्लाह ताला ने किन जिम्मेदारियों को दिया है और हम अपनी उन जिम्मेदारियों में कितने अमानतदार हैं, कितने हम अमीन हैं, कितनी जिम्मेदारियों को हम दुनिया के अंदर निभा रहे हैं और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून के मुताबिक, उसके उसूलों फरमाबरदात के मुताबिक हम अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं। आज इसको जरूरत है समझने की मेरे भाई। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने इस एहसास जिम्मेदारी में एक चीज़ ये भी रखी है कि इसमें इताअत का मामला और इताअत का पहलू बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ वो लोगों जो ईमान ले आए हो, सुन लो अल्लाह ताला की इताअत करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और उन लोगों की इताअत करो जो तुम्हें बड़े हैं, जो तुम्हें अल्लाह ताला ने जिन लोगों को तुम में हाकिम बनाया है, अमीर बनाया है, उनकी इताअत तुम्हारे लिए जरूरी है। तो मेरे भाइयों, यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक उसूल सिखलाया कि हम अपने अल्लाह तबारक व तआला के इताअत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत हम पर वाजिब। इस इताअत के बाद अगर हम में अहले इल्म हैं, हम में अहले सरवत हैं, अहले हुकूमत हैं, तो ऐसी सूरत में इन लोगों के साथ वही मामला करना चाहिए जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत का मामला हमारा होता है, क्योंकि ये मामला ऐसा है कि इनके अंदर एहसास जिम्मेदारी होती है कि ये अपने नीचे वालों के सिलसिले में रहम करम का आफियत का मामला करने वाले। ये एहसास जिम्मेदारी उन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला याद दिलाने के लिए बतलाता है कि ये जो उलुल अम्र हैं, ये हाकिम वक्त, जो हाकिम अमीर, जो हाकिम लोग हैं, ये लोग एहसास जिम्मेदारी वाले होते हैं। इसी तरीके से अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर कोई अमानतदार ना हो तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स को एहसास जिम्मेदारी वाला ना कहा जाएगा, गैर जिम्मेदार इंसान कहा जाएगा। कहते हैं अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला ईमाना लिमन ला अमानत ला, जिसके पास अमानतदारी नहीं है ऐसे इंसान का कोई ईमान नहीं है मेरे, क्योंकि वो एक गैर जिम्मेदार इंसान है और उस गैर जिम्मेदार इंसान को अपनी अमानत का एहसास नहीं, अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, तो ऐसे शख्स को ईमान वाला ना कहा जाए। और फरमाया वला दीना लिमन ला अहदला, जो अहद पैमान करते हैं, जो अपने वादे तो पक्के करते हैं लेकिन उन वादों में पूरा उतरते नहीं हैं, ऐसे लोगों को दीनदार ना कहा जाएगा,
کیونکہ یہ اپنے عہد و پیمان میں مکمل طریقے سے پکے نہیں ہیں، یہ وعدوں کو توڑنے والے ہیں، یہ عہدوں کو توڑنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو دیندار نہ کہا۔ اتنی بڑی وعید ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا کے اندر لوگوں کے سلسلے میں اگر پکڑا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گردن پر چھوئے رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سلسلے میں اس کا معاملہ وہی کریں گے جو دنیا میں وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں۔ کہ ہم دنیا کے اندر زندگی تو گزارتے ہیں لیکن ہم عہدوں کا، پیمان کا، امانتوں کا معاملہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ لے کر نہیں چلتے، جس کی وجہ سے احساس ذمہ داری نہ ہونے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس وعید کے تحت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں پر جنت کو حرام کر دیتا ہے جو لوگ اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نہیں نبھاتے۔ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں مشہور صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو خلیفہ ثانی کہا جاتا ہے، احساس ذمہ داری کے سلسلے میں ان کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھ دوں۔ جب ذمہ داری کا بوجھ ان پر پڑا تو احساس ذمہ داری کا یہ عالم کہ رات کو یہ سویا نہیں کرتے تھے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں جب کرسیاں پڑ جاتی ہیں، ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، خراٹے لے کر ہم سوتے ہیں، بہترین نرم گدوں پر ہم آرام کرتے ہیں۔ کہ ہمارے وہ صحابہ جب انہیں امانت ملتی، جب انہیں کرسیاں ملتی، جب انہیں گدیاں ملتی، میرے بھائیوں، وہ رات کو سو نہیں سکتے، چین نہیں آتا، وہ جو گدے ہیں ان کو کانٹوں کی طرح چبھتے۔ کیوں؟ وجہ یہ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں جاگ کر گشت کیا کرتے تھے، اکیلے دیکھتے اپنی رعایا کی حالت کیا ہے، کیسے لوگ زندگیاں گزارتے ہیں، کیسے لوگ جی رہے ہیں۔ یہ احساس ہے میرے بھائی۔ آج ہمارا یہ حال ہے، ہم اپنے گھروں میں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بہترین انداز سے رہتے ہیں، ہمیں اپنے پڑوسی کا خیال ہے۔ یہ احساس غیر ذمہ داری اور نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ اپنے 40 گھر تک اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں، لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کے لیے نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک گھر کے اندر بچے رو رہے ہیں بلک بلک کر کے اور شور مچا رہے ہیں۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں گھر کے مالکہ سے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ بچے رو رہے ہیں۔ بچوں کی ماں کہتی ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کے امیر کو برباد کر دے جو ہماری رعایا کی فکر مندی نہیں کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ جملہ گر کر گیا اور انہوں نے اس جملے کو اتنا احساس کے ساتھ لیا کہ فوراً اپنے گھر گئے۔ اپنے گھر جا کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو جگائے، اپنے پیٹھ پر چاول کا تھیلا ڈالنے کے لیے کہا اور لا کر اس عورت کے گھر کو پہنچائے، اور اس کے بعد وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک اس گھر میں بیٹھے رہے جب تک کہ بچے اس گھر کے کھانا نہ کھا لیے اور وہ ہنسی خوشی کے ساتھ کھیلنے نہ لگے۔ کہتے ہیں اس عورت نے پھر دعا دی، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وقت کا امیر بنائے، وقت کا خلیفہ بنائے، حاکم بنائے۔ میں صبح شکایت کروں گی دربار امیر میں جا کر کے اور آپ کے سلسلے میں ذکر کروں گی۔ صبح جاتی ہے عورت اور دیکھتی ہے دربار خلافت میں حضرت عمر بن خطاب جو رات میں خود اپنے کاندھے پر تھیلا لا کر گھر میں دے کر گئے تھے، یہ شخص امانت کے لیے وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اسی شخص کو کرسی پر پاتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بہت بڑی ہے۔ میرے بھائیوں، ذمہ داریوں کا احساس اپنے اندر رکھو، اپنے اندر ذمہ داریوں کو پیدا کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں کوتاہی نہ کرو۔ اپنے ماتحتوں پر رحم و کرم کا معاملہ کرو، عافیت کا معاملہ کرو۔ اپنے آس پاس کے لوگوں میں جو غیر ذمہ دار ہیں انہیں ذمہ داریوں کا احساس دلاؤ، انہیں بتلاؤ کہ دنیا کی زندگی صرف چند ثانیوں کی زندگی ہے، بہت سے بہت زیادہ سے زیادہ 50 سے 60 سال کی زندگی، اس سے زیادہ زندگی نہیں ہے میرے بھائی۔ اخروی زندگی، آخرت کی زندگی، حقیقی زندگی ہے، اس کی فکر کریں۔
اپنی مسجد کی ذمہ داریوں کو سمجھے، اپنے گھروں کی ذمہ داریوں کو سمجھے، اپنی آل اولاد کی ذمہ داریوں کو سمجھے۔ ہر شخص کو جان لینا چاہیے کل قیامت میں اس کے ہر چھوٹی چھوٹی باریک چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرنے والا ہے، پوچھنے والا ہے کہ اس نے اپنی ذمہ داریوں کو کہاں اور کس حد تک مکمل طور پر ادا کیا اور اس نے کہاں کوتاہیاں کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام تر ذمہ داریوں کو بخوبی نبھانے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور حساس ہمارے اندر ذمہ داری کا پیدا فرمائے۔ آمین۔